بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے پاس ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ بڑی خوشحال اور خدا کی فرما بردار قوم تھی۔ چونکہ یہ قوم سمندر کے پاس رہتی تھی تو خدا نے ان پر خاص کرم کیا ہوا تھا۔ سمندر کے اس کنارے پر بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں۔ یہ لوگ ان مچھلیوں کا کاروبار کرتے، جس کی وجہ سے لوگ بہت خوشحال تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 70,000 بتائی گئی ہے۔ جب ان لوگوں کے پاس بے پناہ دولت آئی تو وہ خدا کی نافرمانیوں پر اتر آئی۔ خدا نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ خدا کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ تم سارے دن مچھلی کا شکار کر سکتے ہو، لیکن ہفتے والے دن شکار نہیں کر سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم کو خدا کا پیغام سنایا اور ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنے پر پابندی لگا دی۔ حضرت داؤد کی بات سن کر وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ ہفتے والے دن سب سے زیادہ مچھلیوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ خدا کے حکم پر یہ قوم بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ان کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کیا جائے۔ اس وقت شیطان ان کے پاس آیا اور ان کے دماغ میں ایک ترکیب ڈال دی۔ وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہفتے والے دن سمندر کے کنارے خشکی پر پانی کے بڑے بڑے حوض بنا لیے۔ انہوں نے حوض کے ساتھ ایسی نالیاں بنائیں کہ ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ جاتی۔ اس طرح یہ مچھلیاں ہفتے والے دن حوضوں میں بند کر لیتے اور اتوار والے دن آ کر ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ نہ سوچا، جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئیں تو یہ شکار ہی تھا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی ہوا، جو کہ حرام قرار دیا گیا تھا۔ اس موقع پر یہ یہودی 3 گروپ میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ اس شکار کو برا مان کر اس سارے کام سے دور رہے اور وہ ناراض تھے ان لوگوں سے جو یہ کر رہے تھے، اور کچھ لوگ اس کام کو برا مان کر خاموش رہے، نہ دوسروں کو منع کیا، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کے فرمان کی خلاف ورزی کی اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسے گروہ کو بہت سمجھایا کہ اگر تم لوگ خدا کی نافرمانی کرو گے تو خدا کا عذاب تمہارا منتظر ہے، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ ایسے لوگوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارے کاروبار کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے سمجھانے کے باوجود وہ لوگ باز نہ آئے۔ ان 12,000 لوگوں نے اپنے اور باقی لوگوں کے درمیان ایک دیوار بنا لی۔ دیوار کے ایک طرف 12,000 لوگ تھے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اس کام کو برا مانتے تھے اور اس کام سے دور تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں سے تنگ آ کر خدا سے دعا کی، یا اللہ، یہ تیرے نافرمان ہو چکے ہیں، تیرا حکم نہیں مانتے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر ہی نہیں نکلے۔ دیوار کے دوسری طرف کے لوگوں نے کہا، چلو دیکھو تو صحیح وہ لوگ آج شکار پر کیوں نہیں گئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ وہ سب لوگ بندر کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا۔ جب انسان ان کے پاس جاتے
تو وہ بندر ان کے کپڑے سونگھتے اور ان کے پاس آ کر آنسو بہاتے، لیکن وہ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی زبان بند تھی۔ اگر وہ بات کرتے بھی تو دوسروں کو ان کی سمجھ نہ آتی۔ خدا باری تعالیٰ نے ان 12,000 لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا۔ یہ لوگ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، اس طرح یہ لوگ 3 دن کے اندر مر گئے۔ باقی جو لوگ تھے خدا نے ان کو اس دردناک عذاب سے محفوظ رکھا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آج ہم کو جو بندر دکھائی دیتے ہیں کیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو اس پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو وہ ان لوگوں تک ہی رہتا ہے، اس کے بعد اللہ ان کی نسل کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ خدا نے ان لوگوں کو 3 دن کے اندر ہی موت دے دی اور ان کی نسل اسی وقت ہی ختم ہو گئی، اور اس طرح ان بندروں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔